گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہوں ہم سب کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء اکرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں. آج کے درس کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن مجید اور تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس مضمون کے بیان کے لیے یہ قرآن مجید کی سورہ فتح اور اس کی 2 آیات، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9
جن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر اس کائنات انسانی میں جلوہ کر کیا۔ ان شانوں کے ساتھ، ان عظمتوں اور ان کمالات کے ساتھ آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے کائنات والو تم میرے حبیب کی عظمتوں، شانوں اور کمالات کو دیکھ دیکھ کر اس کے بھیجنے والے رب پر ایمان لے آؤ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ ان کے ذریعے تمہیں اللہ پر ایمان مل جائے۔ گویا خالق کائنات نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا کہ پیارے مصطفیٰ، تجھے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر اور ان عظمتوں، شانوں، رفتوں، معجزات اور کمالات کا مالک بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اس لیے تاکہ دنیا والے دیکھیں تجھے اور مانیں مجھے۔ دیکھیں، بولیے دیکھیں تجھے، کیونکہ مجھے تو دیکھ کوئی نہیں سکتا، میں تو نظر آنے سے پاک ہوں۔ لا یدرکہ الابصار، کسی آنکھ میں تاب نہیں کہ وہ اس کے جلوہ حسن کو دیکھ سکے۔ تو فرمایا حبیب بس دکھانا تجھے ہے اور منوانا مجھے، تاکہ دنیا تجھے دیکھ دیکھ کر تیرے بھیجنے والے خدا پر ایمان لے آئے۔ آقا علیہ السلام کی ہر ایک شان، شاہدیت ہو، مبشریت ہو یا نذیریت، ہر شان ایک الگ موضوع ہے، اور ان شانوں کے ساتھ حضور کی اس کائنات میں آمد یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مگر آج جہاں سے ہم اپنی بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ جب ایمان نصیب ہو گیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آئے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان مل جانے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ مولا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام بولیے، پہلا عمل، سب سے پہلا عمل ایک مومن ہونے کی حیثیت سے فرسٹ ڈیوٹی، جہاں سے ہماری پریکٹیکل لائف یعنی عملی زندگی کا جہاں سے کیا ہوتا ہے آغاز۔ ایمان تو ایک عقیدہ ہو گیا، ایک پختہ نظریہ ہو گیا، ایک کنسپٹ ہو گیا، اور اس پختہ نظریے کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ مگر اس عقیدے کے مل جانے کے بعد جب عمل شروع ہوا تو پہلا عمل کیا ہوا؟ بولیے پہلا عمل کیا ہے؟ اب خالق کائنات کا قرآن پڑھیے، سورہ الفتح کی آیت نمبر 9۔ فرمایا لوگوں جب ایمان مل جائے اس کے بعد پہلا عمل وَتُعَزِّرُوهُ، پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی حد درجہ تعظیم کرنا۔
میرے حبیب کی حد درجہ کیا کرنا؟ تعظیم، ادب مصطفیٰ پہلا عمل۔ سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیرا حکم سر آنکھوں میں، تیرے حبیب کی تعظیم کے لیے دیا، اب بتا ادب مصطفیٰ کے بعد پھر کیا کریں؟ ادب مصطفیٰ کے بعد بولیے آگے کیا کرنا ہے؟ دوسرا عمل کیا ہے؟ قربان جائیں مولا تیری محبتوں کی اور تیری چاہتوں کے۔ اس نے کہا وَتُعَزِّرُوا، پہلا عمل میرے مصطفیٰ کی تعظیم۔ پوچھتے ہو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، دوسرا عمل پھر میرے مصطفیٰ کی تعظیم۔ دوسرا عمل پھر بولیے میرے حبیب کی انتہا درجہ تعظیم، حد درجہ میرے مصطفیٰ کا ادب۔ گویا ایک بار نہیں، وَتُعَزِّرُوهُ، میرے حبیب کا ادب کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، پھر میرے حبیب کا ادب کرو۔ دو بار، ایک بار بھی خدا کہہ دے اس کا کہنا کافی ہے یا نہیں؟ مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں ایمان لانے کے بعد، چونکہ جس کے قدموں کے صدقے ایمان ملا، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس محبوب کے ادب کا حق ادا کرو، اس حبیب کے ادب کا کیا کرو؟ حق ادا کرو۔ سو تاکید مزید کے لیے رب کائنات نے ایک بار نہیں بلکہ دو بار حکم دیا، اور جب ادب کا حق ادا ہو جائے، تعظیم کا، تکریم کا، تعظیم کا، توقیر کا حق ادا ہو جائے، اب سوال یہ ہے کہ مولا پھر کیا کرنا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اپنے رب کی ثنا کرو، اپنے رب کی حمد کرو، اپنے رب کی تعریف کرو، توصیف کرو، تسبیح کرو، عبادت کرو، سجدہ کرو۔ گویا خالق کائنات بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ بندے میری عبادت، مجھے سجدہ، میری تعریف، میری توصیف، یہ سب کچھ بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر میری عبادت اور میری توصیف سے بھی پہلے ہے۔ تعریف خدا بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے، تسبیح خدا بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے، عبادت خدا بعد میں ہے، تکریم مصطفیٰ پہلے ہے۔ کیوں؟ چونکہ حضور کے ادب کو رب کائنات نے فرمایا یہ عین ایمان ہے۔ کیا ہے؟ بولیے عشق و ادب مصطفیٰ کے بغیر ایمان کا کوئی تصور؟ جس دل میں حضور کا عشق نہیں اور جس دل میں حضور کا ادب نہیں، وہ دل ایمان کے نور سے محروم ہے۔ اب چونکہ حضور کا عشق و ادب کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، اور اللہ کی تسبیح، یہ نقطہ قابل ہے، اور اللہ کی تسبیح کرنا، ثنا کرنا، حمد کرنا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا، یہ سب یہ عمل صالح ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں ایمان پہلے ہے اور نیک اعمال بولیے بعد میں ہے، یعنی کوئی نیک عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا۔ تو ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے شرط ایمان ہے، لہذا میری عبادت اور میری بندگی چونکہ یہ نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کی قبولیت تب ہوگی جب مصطفیٰ کے عشق و ادب کے ذریعے تمہارے سینے میں پہلے ایمان ہو۔ جب خالق کائنات نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب اور تعظیمات، ان کی اہمیت کو واضح کر دیا، اور اس قدر اہمیت کو واضح کیا کہ ایک بار نہیں بلکہ دو بار حکم دیا تعظیم مصطفیٰ، اور ساتھ ترتیب یہ رکھی تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے کہ میری عبادت اور بندگی بھی قبول تب ہوگی جب پہلے ادب مصطفیٰ ہو، پہلے تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ۔ باری تعالیٰ ہے اتنا اہم کام، اتنا ضروری فریضہ جس کی طرف تیرا قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ تیرے محبوب کے ادب کا حق ادا کرنا ہے، اب ذرا خود ہی بتا
کہ ادب کریں تو کیسے کریں، ادب کریں تو کیسے کریں، کتنا ادب کریں، کہاں تک کریں، اس ادب کی کوئی حد بھی تو ہوگی، کوئی لمٹ ہو، اس ادب کا کوئی طریقہ سلیقہ، کوئی ماڈل، کوئی پیمانہ، کوئی نمونہ، کیسے کریں۔ اب خالق کائنات نے فرمایا لوگوں آؤ ذرا قرآن کے لفظوں پر غور کرو، میں نے تعظیم کا مطالبہ نہیں کیا، کیا تعظیم کا مطالبہ، وَتُعَزِّمُوهُ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، وَتُعَزِّرُوهُ، تعظیم نہیں کہا بلکہ تعظیم، کیا کہا۔ اور ائمہ مفسرین نے اس تعزروہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا ای تبالغوہ فی تعظیم، پوچھتے ہو کہ تعظیم کیا ہے، تو فرمایا جہاں جا کر تعظیم کی حد ختم ہوتی ہے اس سے اوپر تعظیم شروع ہوتی ہے، اس سے اوپر تعظیم کیا ہوتی ہے، اے تبالغوہ، یعنی تاجدار کائنات کے ادب میں اتنا مبالغہ کرو کہ جہاں سارے آداب ختم ہو جائیں وہاں سے ادب مصطفیٰ شروع ہو جائے، وہاں سے ادب رسول کیا ہو، اور جہاں ہر ایک کے ادب کی انتہا ہو جائے وہاں سے مصطفیٰ کے ادب کی ابتدا ہوتی ہے، ارے جہاں سب کے ادب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ادب مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، یہ تو ابتدا ہے، رہ گئی انتہا، تو فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں میرے محبوب کے ادب کی انتہا ہے ہی کوئی، بولیے ادب کی انتہا ہے، چونکہ اس دنیا میں اگر غور کریں تو انسان بہت سے آداب بجا لاتا ہے، ماں باپ کا بھی ادب کرتا ہے یا نہیں، بولیے والد کا ادب ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے، ماں کا ادب ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے، اپنے بڑے بھائی کا ادب ہے اس کا بھی ایک اپنی سطح ہے، اسی طرح اپنے استاذ کا ادب ہے، شیخ کا ادب ہے، پیر کا ادب ہے، اپنی مسجد کے امام کا ادب ہے، ہر اپنے سے بڑے عمر کے شہری کا کیا ہے، بولیے ادب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو حضور کا امتی ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے دل میں کیا ہو، پھر بولیے ادب، ہر اپنے سے بڑے کا ادب، ماں باپ کا ادب، استاذ کا ادب، شیخ کا ادب، یہ سارے آداب، اور کبھی غور کیا کہ یہ سارے ادب ایک درجے میں ایک حیثیت کے نہیں ہیں، ہر ایک کا ادب اس کا پیمانہ جدا جدا، آداب بجا لانے کے طریقے جدا جدا ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بھائی تعالیٰ تیرے محبوب کا بھی ادب کرنا ہے تو بتا کس درجے میں کریں، تیرے حبیب کا ادب بولیے کس درجے میں، باپ سمجھ کے ادب کرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اپنی امت کا باپ کی بھی حیثیت ہوتی ہے، مگر ادب باپ والا فرمایا نہیں، اچھا استاذ سمجھ کے ادب کرے، چونکہ آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، میں کائنات انسانی کا معلم استاذ بن کے آیا، تو جیسے اپنے ٹیچر کا ادب کرتے ہیں ویسے ادب کریں، فرمایا یہ بھی ادب، اور جیسے باز نے کہا کہ بڑے بھائی کا ادب ویسے ادب ہے، ایک بزرگ شہری کا ادب، اپنے شیخ اور پیر کا جیسے ادب ویسے کریں، خالق کائنات نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں تمہارے ماں باپ، تمہارے استاذ، تمہارے شیخ اور دنیا کے سارے آداب جہاں جا کر ختم ہو جائیں وہاں سے میرے مصطفیٰ کا ادب شروع ہوتا ہے، وہاں سے ادب، وہاں سے اس ادب کی ابتدا ہوتی ہے، رہ گئی انتہا، تو فرمایا اس ادب پر ہم نے حد بنائی کوئی نہیں، ہر کسی کا ادب حد کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ کے ادب کی حد ہے ہی کوئی نہیں،
حضور کے ادب کی حد بولیے کیوں کوئی نہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہوا تعزروہ، اور تعزروہ کا جو مادہ ہے وہ تعظیم کیا ہے بولیے تعظیم. اور یاد رکھ لیں گے تعظیم وجود میں تب آتی ہے جب حد ٹوٹتی ہے. کیا بولیے؟ جب حد، اگر حد نہ ٹوٹے تعظیم کا قانون حرکت میں، تعظیم بنتی نہیں حد توڑے بغیر. تعظیم لگتی تب ہے جب کوئی حد توڑتا ہے. وہ تعزیرات شریعہ ہو یا تعزیرات پاکستان، جب تک آپ شرعی حدود کے اندر رہیں، آئینی حدود کے اندر رہیں، تو آپ پر تعظیم نہیں. کب لگے گی؟ جب حد ٹوٹے گی. وہ شرعی حد ٹوٹے یا آئینی حد، گویا چونکہ تعظیم کا وجود ہی حد توڑنے سے ہے. رب نے کہا ہر ایک کے لیے تعظیم، مصطفیٰ کے لیے تعظیم. کیوں؟ چونکہ سب کا ادب حد کے اندر ہے. جب مصطفیٰ کے ادب کا معاملہ آئے وَتُعَزِّرُوهُ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں ادب کی ساری حدیں توڑ ڈالو. ادب کی ساری حدیں، میرے حبیب کے ادب میں ادب کی ساری حدیں کراس کر جاؤ. اگر ساری حدیں ٹوٹے نا تو وہ تعظیم رہتی ہے. تعظیم تو سب کے لیے ہے، تعظیم تو ہر بڑے کے لیے ہے. مصطفیٰ کے لیے تعظیم نہیں، تعظیم ہے. اور تعظیم بنے گی تب جب ادب کی کوئی حد سلامت، کوئی حد برقرار نہ رہے. تو ساری حدوں سے گزر جاؤ، میرے حبیب کا ادب بجا لاتے ہو. یہ ہے قرآن کی ڈیمانڈ، یہ ہے خالق کائنات کا حکم. اپنے محبوب کے غلاموں سے مطالبہ کہ آؤ میرے حبیب کے ادب کا حق ادا کرنا ہے. تو وہ کوئی عام لوگوں کی طرح ادب نہیں، حد سے بڑھ کر ادب مولا. کیوں؟ ساری حدیں توڑنے کا حکم کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا ہم نے سب مخلوق کے ادب کی ایک حد رکھی ہے. مصطفیٰ کے ادب کی حد رکھی اس لیے نہیں کیونکہ ادب مصطفیٰ حقیقت میں ادب خدا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بولو میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ادب مصطفیٰ زندہ باد، ادب مصطفیٰ زندہ باد، کام مصطفیٰ زندہ باد، اہل سنت زندہ باد. ادب مصطفیٰ حقیقت میں ادب خدا ہے. لہذا حاضرین محترم، جب قرآن مجید نے وَتُعَزِّرُوهُ کے ذریعے اس ادب کا مطالبہ کیا کہ جس کی کوئی حد نہ رہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایسے ادب کی کوئی عملی مثال بھی ملتی؟ بس یا خالی یہ لفاظی ہے یا ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ، ایک فکر ہے؟ کیا اس کی کوئی عملی مثال بھی ملتی ہے؟ تو آئیے اس کی اگر عملی مثال دیکھنی ہو تو تاجدار کائنات کے عاشقوں کا طرز عمل دیکھیں، حضور کے صحابہ کا، صدیق اکبر کا عمل دیکھیں، عمر فاروق کا عمل دیکھیں، عثمان غنی کا دیکھیں، علی شیر خدا کا دیکھیں، بلال حبشی کا دیکھیں، سلمان فارسی کا دیکھیں. میرے تاج آقا کے عشاق اور غلام. اب چونکہ وَتُعَزِّرُوهُ کا پہلا خطاب کہ حد درجہ، حدیں توڑ کر رد کرو، یہ پہلا خطاب جب قرآن نے کیا تو اس کے اولین مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام. بولیے. جب ان سے خطاب ہوا تو صاف ظاہر ہے وہ اہل زبان تھے، اہل لغت تھے. وہ تعظیم کے معنی کو ہم سے کہیں بہتر جانتے تھے کہ یہ جو رب ڈیمانڈ کر رہا ہے اس پر عمل کیسے کرنا. اس پر عمل کر کے دکھا دیا. اور وہ عمل کیا تھا جسے صحیح بخاری کتاب المغازی میں عروہ بن مسعود الثقفی روایت کر رہے ہیں. تاجدار کائنات کے عاشقوں کا، غلاموں کا وہ عمل دیکھ کر بیان کر رہے ہیں
6 ہجری کا زمانہ ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور عروہ بن مسعود کفار مکہ کا سفیر بن کر، قریش مکہ کا نمائندہ بن کر بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے تاکہ تاجدار کائنات کے غلاموں کے حال احوال کا جائزہ لے اور ان کی جنگی تیاریوں سے واپس جا کر اہل مکہ کو آگاہ کریں کہ ان کی تیاری کیسی ہے، ان کے پاس اسلحہ کیسا ہے، جوان کتنے ہیں، ٹریننگ کیسی ہے، ارادے کیا ہیں۔ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے لیے جب اہل مکہ نے عروہ بن مسعود کو بھیجا اور اس نے کچھ وقت وہاں حدیبیہ کے مقام پر گزارا، آقا علیہ السلام کے غلاموں کی نقل و حرکت دیکھی، ان کے شب و روز دیکھے، وہاں سے واپس جا کر عروہ نے سرداران قریش کو جا کر اپنے اس سفارتی وزٹ کی رپورٹ پیش کی۔ اس سفارتی دورے کی کیا رپورٹ پیش کی، وہ رپورٹ کیا تھی؟ آئیے اس کا پہلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اس نے جا کر سرداران قریش کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے سرداران مکہ، اگر مجھ سے رائے پوچھتے ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد اور ان کے اصحاب کے خلاف اپنی جنگ کا ارادہ ترک کر، تم ان سے لڑنے کے قابل، بولیے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان پر فتح نہیں پا سکتے۔ اب سارے سرداران قریش حیرت میں گم ہو گئے کہ عروہ آخر تم نے ایسا کیا دیا؟ وہ 1400 ہی، ادھر ہم ہزاروں میں، ایسا کون سا ان کے پاس اسلحہ ہے، کون سی طاقت ہے، اتنا مرعوب ہو کے آگے ہو گئے تھے، وہ جنگ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ، عروہ بن مسعود نے کہا کہ سرداران قریش غور سے سنو، میں نے یہ پہلا سفارتی سفر نہیں کیا، میں نے اس سے پہلے بڑے بڑے سفر کیے، بڑی بڑی سلطنتوں کے دورے کیے، بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے چاہو جلال اور ان کے دربار دیکھے۔ اس نے کہا رائی تو کیسرا فی ملک و کسرا فی ملک و نجاشی فی ملک، میں نے کیسر روم کا دربار دیکھا، سلطنت روما جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس سپر پاور کے شہنشاہ کو اپنے تخت پر دیکھا، اور اس کے دربار کا شاہی چاہو جلال بھی میں نے دیکھا۔ میں نے شاہ ایران کسرا پرویز کو اس کے دربار میں اس کی آداب اور تعظیمات بھی میں نے دیکھے۔ میں نے حبشہ کے شہنشاہ نجاشی کے دربار کا دورہ کیا، میں نے اس دربار کے چاہو جلال بھی سب کچھ دیکھا، مگر کہنے لگا ما رأیت ملکا، مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، میں نے آج تک کسی بادشاہ کے دربار کے وہ آداب، وہ تعظیمات اور وہ چاہو جلال نہیں دیکھا۔ کما یحسن اصحاب محمد محمدا، جو ادب اور تعظیم دربار مصطفیٰ کی دیکھ کے آیا ہوں، آج تک کسی شہنشاہ کا وہ ادب اور تعظیم دیکھا ہی نہیں۔ بڑی بڑی سپر پاورز دیکھی ہیں، عالمی قوتیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے مغرور متکبر شہنشاہوں کے دربار دیکھے، اور ان کے سامنے جھکتی ہوئی انسانیت اور ان کے آداب و تعظیمات دیکھے، مگر ایسا ادب، ایسی تعظیم، ایسی تقریب اور ایسی تعظیم اور ایسی توقیر جو دربار مصطفیٰ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ عروہ نے کہا میری آنکھ نے آج تک ادب کا یہ نظارہ کہیں اور نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتا تو نے دیکھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے محبوب محمد مصطفیٰ آپ جب وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کا ایک ایک قطرہ جو آپ کے جسد پاک سے مس ہوتا، چہرہ انور سے، ہاتھوں سے، آپ کے پاؤں سے پانی کے گرنے والے ایک ایک قطرے کو وہ شاقان مصطفیٰ آگے بڑھ کر یوں ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں اور سینوں پر بنتے، وہ اپنے محبوب کے وضو کے پانی کا قطرہ بھی زمین پر۔ ارے پانی کا اتنا ادب ہے تو اس رسول کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر کہتا ہے کہ 1400 تھے جنہیں پانی میں اتنا غور سے چہرے پر بن لیتے،
اور جو اس پانی تک پہنچ نہ سکتے وہ آ کر اپنے بھائیوں کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مل کر وہ اپنے چہروں پر مل سکتے، وہ ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے سینوں پر مل لیتے۔ ارے یہ تو وضو کے پانی کے قطرات ہیں، دوران وضو میرے آقا کلی کرتے، اپنا لحاف مبارک دھوپ مبارک جب پھینکتے تو وہ شاد محبوب کا دھوپ بھی زمین پر گرتے، وہ بھی اٹھا کر چہروں پر مل لیتے۔ ارے دوران وضو جب آپ ناک صاف کرتے، آپ کے ناک کی رطوبت بھی اٹھا کر اپنے چہروں اور سینوں پر مل لیتے۔ اس نے کہا ہے سرداران قریش جو اپنے محبوب کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، ارے ان دیوانوں کے ہوتے ہوئے تم اس محمد کا خون کیسے گرا سکتے؟ لہذا اپنا جنگ کا ارادہ ترک کر دو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حاضرین محترم، یہ عشق رسول ادب مصطفیٰ کی وہ پہلی قوت تھی جس نے پہلی مرتبہ عالم کفر اور طاغوت کو پریشان کر انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تو تاجدار کائنات مبارکہ کا ادب جسے عروہ بن مسعود نے بیان کیا۔ اب اس پوری روایت کی روشنی میں مجھے خود سوچ کے بتائیے، جو کچھ صحابہ نے کر ڈالا، بتائیے یہ ادب حد کے اندر تھا یا حد سے؟ اب کوئی رہ گئی حد جس جو ابھی نہ ٹوٹی؟ آپ نے بڑے بڑے آداب پہلے بھی دیکھے، قیامت تک دنیا دیکھے گی، مگر یہ مثال کہ کسی کا کوئی لعاب اٹھا کر اپنے چہرے پر مل، بڑے محبت والے بھی ہوں گے اور بڑے ادب والے بھی ہوں گے، اپنے مشائخ کا، پیران کرام کا، والدین کا ادب کرنے والے بڑے بڑے مؤدب لوگ اس دنیا میں آئے، مگر کسی کا لعاب کسی کے ناک کی رطوبت کسی نے کیوں آنکھوں پہ اٹھائی؟ بولیے اونچا بولیے۔ اس کی کوئی مثال نہ پہلے ہے نہ قیامت تک ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادب تب ہوتا کوئی میرے محمد جیسا ہوتا۔ میں حبیب تو بھی بے مثل ہے، تیرا ادب بھی بے مثل ہے، لہذا ہر ایک کا ادب حد کے اندر ہے۔ مصطفیٰ کا ادب حد سے، بولیے حد سے باہر، ساری حدیں ٹوٹ جائیں۔ یہ تو ہے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب جسے قرآن مجید نے ایک مقام پر بیان، اور اس جیسے 20 مقامات قرآن کے اگر فقط سورہ حجرات کو لے لیں تو پہلی 5 آیات فقط ادب مصطفیٰ۔ کیا؟ ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، اس کے مختلف اینگل بیان کیے، اس کے مختلف انداز بیان کیے، پھر اس ادب پر اللہ نے جزائیں بیان کی، انعامات بیان کیے، اور ساتھ قرآن نے جہاں اتنا کچھ ادب کے بعد میں بیان کیا، وہیں ساتھ کہہ دیا کہ اگر محبوب کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ معمولی سی بے ادبی، اور وہ معمولی سی بے ادبی کیا ہے؟ فرمایا تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی ہوگی، بس بھلے تمہارا بے ادبی کا ارادہ نہ ہو، گستاخی اور بے ادبی کا ارادہ نیت نہیں، بس ایسے بھول کے آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی، رب نے کہا انتخبت اعمالکم، بس اتنی سی بے ادبی پر تمہاری زندگی کے سارے اعمال اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو، نہ تمہاری نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرے، نہ واعظ، نہ تبلیغ، نہ تقریر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادب رسول ہے تو سب کچھ قبول ہے، ادب رسول ہے تو سب کچھ قبول ہے، اور اگر ادب رسول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ تو ہے وہ ادنا بے ادبی، غیر ارادی طور پر، کیا انجانے میں بھول گئے، اور اگر کسی بدبخت نے ارادہ جان بوجھ کر میرے آقا کی بارگاہ میں جسارت کی، توہین کی، گستاخی اور بے ادبی کی، تو باری تعالیٰ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ تو اس شخص کے لیے سزا ہے کہ جس کے اندر بے ادبی کا ارادہ نہیں تھا، ایسے بس آواز اونچی ہو گئی، اعمال چلے گئے، اور رہ گیا میرے مصطفیٰ کا گستاخ اور بے ادب
جس نے میرے محبوب پر آواز کس زبان کھولی، میرے حبیب کا دل دکھایا، تو فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ بدبخت جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے، دکھ دینے والے، تکلیف پہنچانے والے، رب نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے بدبختوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں تکلیف کسے دی، دکھ کسے پہنچا؟ حضور کی ذات اقدس کو، مگر خالق کائنات کے قرآن کو پڑھے تو اس نے کہا یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کو اذیت دی اور اللہ کے رسول کو، بولا تجھے تو اذیت دے کوئی نہیں سکتا، تو دکھوں سکھوں سے پاک ہے، فیلنگ سے، احساسات سے کیا ہے، مگر اس نے کہا میرے حبیب کا دکھ لوگوں میرا دکھ، میرے حبیب کا دکھ کیا، میرے مصطفیٰ کا غم میرا غم، حبیب کی بے ادبی میری بے ادبی، مصطفیٰ کا ادب میرا ادب، مصطفیٰ کی گستاخی میری گستاخی، تاجدار کائنات کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے اور حضور کو ناراض کرنا خدا کو ناراض۔ لہذا ایسے بدبختوں کے لیے فرمایا دنیا اور آخرت میں اللہ کی کیا ہے، لعنت ہے، اور ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ تو باری تعالیٰ کیا بس خالی لعنت پر بات ختم ہو گئی؟ رب نے کہا نہیں، آئیے ذرا قرآن مجید کی سورہ احزاب کو پڑھیں، اور وہاں خالق کائنات نے پھر سے ان گستاخوں کا، بے ادبوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ملعونین، میرے مصطفیٰ کے بے ادب جن کے گلے میں ہم نے لعنت کا توق ڈالا، جنہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، ایسے ملعونین، ملعون، لعنت، اینما ثقفوا، وہ جہاں پائے جائیں، اخذوا، انہیں پکڑا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، وقتلوا تقتیلا، رب کائنات نے فرمایا ایسے گستاخوں بے ادبوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں ایسے قتل کیا جائے جیسے قتل کرنے کا حق ہوتا، جیسے قتل کرنے کا بولیے حق ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے قتلوا کے آگے یہ جو تقتیلا کا مصدر مقرر ذکر ہوا، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور بعض نے کہا کہ قتلوا تقتیلا کا معنی یہ ہے کہ ان کی کہ قتل کو ایسا عبرتناک قتل بنایا جائے، یعنی ایسے نہیں چھپ چھپا کر ان کو خفیہ پھانسی دے دی جائے، نہیں، سرے عام ان کے قتل کو ایسا عبرتناک قتل بنایا جائے کہ پھر پلٹ کے کوئی شخص دوبارہ میرے محبوب کی گستاخی کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ ہے گستاخ رسول کی سزا، کیا ہے بولیے، گستاخ رسول کی سزا کی خالق کائنات اس کے ناپاک وجود کو اس زمین کے اوپر برداشت نہیں کرتا۔ اب حضرین محترم، اتنی بات تو قرآن مجید نے کہہ دی کہ گستاخان مصطفیٰ جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور انہیں کیا کیا جائے، بولیے ان کی سزا کیا ہے، انہیں قتل کر دیا جائے، مگر سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ قتل کریں کیسے، کون قتل کرے، اور ان کے قتل کا فیصلہ کون کرے گا؟ رب کائنات کے حبیب نے اس کے لیے اپنا اسوہ، اپنی سیرت، اپنا عملی نمونہ میرے آقا نے دے دیا۔ فتح مکہ 8 ہجری، میرے آقا حرم کعبہ کے سین میں کھڑے، اعلان ہو رہا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، چاہو سب کو ہم نے معاف کر دیا۔ جہاں عام معافی کا اعلان ہوا، وہاں اس دن بھی جو ابھی تک میرے مصطفیٰ کی گستاخی پر پڑے ہوئے، زبان درازی کرنے والے، آقا کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والے بے ادب، تاجدار کائنات نے ان کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا سب کے لیے معافی ہے مگر گستاخ کے لیے معافی نہیں۔ بولیے، یہ رحمت والا رسول فیصلہ سنا رہا ہے، گستاخ کے لیے معافی۔ صحابہ کرام کا ایک دستہ اپنے
سپاہیوں کا حضور نے بھیجا اور فرمایا عبداللہ بن خطل اور اس کے ساتھ گستاخوں کا ایک چھوٹا سا ٹولہ تھا، چند لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہیں پکڑو، اقتلوہم، انہیں قتل کر دو، ان وجدتموہم متعلقین باسرار الکعبہ، اگر انہیں کعبے کے خلاف کے اندر بھی چھپا ہوا پاؤ تو وہاں سے بھی نکال کے قتل کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کعبہ جائے امن ہے، من دخلہ کان آمنا۔ قرآن نے کہا جو کعبے کی حدود میں، حدود حرم میں داخل ہو گیا، کیا پا گیا؟ امن پا گیا۔ اس کا خون بہانے کی، اسے تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔ جو حدود حرم میں چلا گیا وہ امن میں آ گیا، مگر گستاخ مصطفیٰ اگر کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپا ہو تو وہاں بھی امن، وہاں بھی اس پر سزا ہے۔ اب حضرین محترم، میرے آقا نے جب اپنے صحابہ کرام کا، اپنے سپاہیوں کا، اپنے اہلکاروں کا، فوجیوں کا وہ دستہ بھیجا اور آرڈر جاری کیے، تو یہاں جو خاص توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ میرے آقا جہاں ایک طرف رسول شریعت بھی ہیں، پیغمبر شریعت، کیونکہ وہ شریعت خود ہی بنا رہے ہیں، ان کا ہر عمل شریعت ہے، وہاں جہاں اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں وہیں چونکہ آقا علیہ السلام اس وقت کمانڈر ان چیف تھی اور تاجدار کائنات، اسلامی ریاست کے سربراہ بھی ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں۔ گویا آپ نے اپنی اس ریاستی سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے فیصلہ سنایا اور اپنے سیکورٹی اداروں کو، فورسز کو، جو اس وقت کا سسٹم تھا، انہیں آرڈر کیا کہ اسے جا کر کیا کر دیا جائے، بولیے قتل کر دیا جائے۔ یہ تھا آقا کا طرز عمل۔ اب قیامت تک امت کو گائیڈ لائن مل گئی کہ لوگوں اصول قرآن نے بیان کر دیا، ضابطہ قرآن نے دے دیا کہ سزا کیا ہے، بولیے سزا قتل ہے، موت سے نیچے کوئی سزا نہیں، مگر کس نے کرنا ہے؟ آقا نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ میرے بعد یہ ذمہ داری قیامت تک اسلامی ریاست کے سربراہ پر ہے، فیصلہ اس نے سنانا ہے، حکم اس نے جاری کرنا ہے۔ اگر ہر شخص اپنے طور پر قتل کرنے کے لیے چل پڑے گا تو اس سے زمین پر کیا ہوگا؟ فساد فی الارض۔ قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فتنہ اور فساد۔ اسلام فساد پھیلانے کے لیے نہیں، اسلام تو فساد مٹانے کے لیے آیا، دنیا کو امن دینے کے لیے آیا۔ لہذا اصول قرآن نے دے دیا، ضابطہ قرآن نے دے دیا، مگر اس ضابطے پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے یہ آقا علیہ السلام کا اسوہ بتا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ کہاں سے ہونا ہے۔ وہ قاضی القضات ہو، چیف جسٹس ہو، عدالت عظمیٰ ہو، عدالت عالیہ ہو، یا سربراہ مملکت ہو، فیصلہ وہاں سے ہونا ہے جس پر اعتماد ہو، اور پھر اس فیصلے کی نتیجے میں کیا ہونا ہے، قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ چونکہ یہاں بعض ذہنوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کا ازالہ ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، کیا ہے، اور اس رشتہ ایمانی کی وجہ سے ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر حضور کی ذات کے بارے میں کوئی شے بتا بولیے، اور یہ ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ مگر جہاں یہ رشتہ ایمانی ایک جذباتی تعلق ہے، اس جذباتی تعلق کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کا اسوہ، شریعت، قانون، ضابطہ، اس کی پاسداری کرنا بھی تاجدار کائنات کی امت کے اوپر اسی طرح لازم ہے۔ کیونکہ بسا اوقات لوگ جو جذبات کی روح میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں آ کر وہ اپنا ضابطہ اور قانون بدل دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ قرآن نے سزا مقرر، کس نے مقرر کیا؟ اونچا بولیے، قرآن نے کہا کہ کیا کر دو، قتل کر دو۔ بس قرآن کی یہ آیت پڑھی، آپ بھی چل پڑے، میں بھی چل پڑا، کسی نے تلوار اٹھا لی، کسی نے بندوق اٹھا لی، کہ گستاخ کی سزا کیونکہ قرآن نے کہا اسے قتل کرنا ہے تو جو سب سے پہلے قتل کرے گا وہ سب سے بڑا قتل۔ یہی تصور پایا جاتا ہے، یہ کچھ اور جی ایسے ہی ہے۔ سو ہر کوئی
جذبات میں مغلوب ہو کے چل پڑا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے صرف ایک ہی سزا سنائی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ سزائیں سنائی جی؟ اس کے علاوہ بھی تو قرآن نے کتنی سزائیں سنائی. کیا ہر سزا دینے کے لیے آپ چل پڑیں گے؟ میرے رب نے کہا النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، خون کے بدلے. بولیے یہ سزا کس نے دیا؟ جان کے بدلے جان کیا مطلب؟ کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس قاتل کی سزا موت ہے. قاتل کی سزا کیا ہے؟ اونچا بولی موت. اب حاضرین محترم، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے منڈی بہاؤالدین کی مین بازار کے اندر ایک شخص گولی چلا کر کسی کو کیا کر دے؟ قتل کر دے، 100 لوگ اس کو دیکھنے والے اس کے گواہ ہو، تو کیا وہ 100 کے 100 اپنی بندوقیں اٹھا کر اس قاتل کو مارنے چل پڑے گے؟ کہ چونکہ اس نے قتل کیا اور قاتل کی سزا دے. قرآن نے کہا قتل ہے، لہٰذا جو پہلے قتل کرے گا وہ سب سے بڑا غازی ہوگا. ایسا ہوگا؟ بولیے کوئی کرے گا؟ سزا تو برحق ہے، اس کی سزا موت، مگر اس سزا کے لیے قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے. آپ زیادہ سے زیادہ جا کر اس کے خلاف FIR کروا دیں گے یا عدالت بلائے گی تو آپ کسی میں اگر ہمت ہوئی تو جا کر کیا دے دے گا؟ اس کے خلاف گواہی دے دے گا. اس سے آگے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت. اب فیصلہ قرآن کا ہے مگر کوئی سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سزا اس کو اپنے اس جو لیگل پروسیجر ہے، قانونی ضابطہ ہے، اسی کے مطابق ہو. اسی طرح قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو. آپ کے سامنے چوری کر کے جا رہا اور سب پیچھے چل پڑیں گے اس کے ہاتھ کاٹ. مجھے بتائیے ایسا کوئی کرے جی؟ سزا قرآن کی ہے مگر اس پر عمل درآمد ہر فرد کی ذمہ داری نہیں، بلکہ عمل درآمد کے لیے اس کے قوانین ہیں، اس کے ضابطے ہیں. اسی طرح اور کئی سزائیں ہیں. بدکاری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، کوڑوں کی سزا ہے، سنسار کی سزا ہے. تو انفرادی طور پر کوئی شخص بھی سزا دینے کا مجاز بولیے. تو جہاں اتنی قرآنی سزائیں، جہاں کوئی شخص مجاز نہیں، وہاں حاضرین محترم تاجدار کائنات کے گستاخ اور بے ادب کی سزا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی سزا موت ہے، پھانسی ہے، قتل ہے اور عبرتناک قتل ہے. مگر اس عبرتناک قتل کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ساری امت اٹھ کے اسے قتل کرنے چل پڑے. اس کے لیے بھی آقا نے جو اسوہ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اسلامی ریاست کے اندر دیگر قوانین ہیں، اس طرح اسلامی ریاست پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر حرمت مصطفیٰ کا بھی قانون بنائے. کیا بنائے؟ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کا قانون بھی ایسے ہی اسلامی ریاست کے اندر ہونا چاہیے جیسے باقی دیگر قوانین ہیں. یہ بھی ایک باقاعدہ قانون ہو تاکہ اس قانون کے مطابق جہاں بھی کوئی گستاخی رسول کی جسارت کرے تو اس بدبخت کو اس قانون کے مطابق موت کی سزا دی جائے. یہ ہے اسلام کا منشا، یہ ہے قرآن کی روح، یہ ہے اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری. اب حاضرین محترم، جس سلطنت میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں 1947 میں لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا یہ ملک 47 سے لے کر 1985 تک 1985 تک کتنے سال گزرے؟ 37 سال، 38 سال. اور 37-38 سال تک اس ملک کے اندر بہت سے قوانین تھے مگر حضور کی حرمت کا قانون، گستاخ رسول کی سزا کا قانون بولیے، ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون نہیں. یہ قانون پہلی بار 1985 میں بنا، 1985 میں. اور بنا کیسے؟ آئیے اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے جج اور ہمارے عظیم استاذ العلماء، مفکر اسلام، مفسر قرآن حضور ضیاء العلوم جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ، آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے کہ
اعانت رسول کا کیس، اور اس کو باقاعدہ قانون بنانے کے لیے جب مقدمہ عدالت میں دائر ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو اس میں دعوت دی گئی کہ آئیں اپنے اپنے قانونی، شرعی، دینی، قرآنی دلائل کے ذریعے یہ پروف کریں کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ بولیے، تمام مکاتب فکر کے علماء، اس میں اہل سنت کے بھی، دیوبند کے بھی، اہل حدیث کے بھی، اہل تشیع، سب نے آ کر اپنے اپنے دلائل دی، مگر چونکہ سزا اتنی سخت ہے قتلوا تقتیلا، عبرتناک قدر، چھوٹی سزا نہیں، قید نہیں، جرمانہ نہیں، معافی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں نیچے، بس یہی ابتدا بھی یہ ہے اور انتہا بھی یہی ہے کہ قتل سے نیچے کچھ نہیں۔ اب اتنی بڑی سزا کے لیے کئی دن مقدمہ چلتا رہا، علماء دلائل دیتے رہے، مگر کورٹ اس پر مطمئن نہیں ہوئی کہ اتنی سخت سزا آخر کیسے دی جائے۔ لہٰذا کئی دن مقدمہ چلنے کے باوجود دلائل سے جب عدالت مطمئن نہ ہوئی تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری نظر اس دور کے ایک ینگ اسکالر، نوجوان مفکر کے اوپر پڑی جن کی عمر 34-35 برس، اور اس وقت لوگ ان کو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتے تھے، اور آج اس ہستی کو دنیا شیخ الاسلام جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دعوت، اور جب ہمارے شیخ اور ہمارے استاذ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ایک استاذ وہ وفاقی شرعی عدالت کے جج کی سیٹ پر ہیں، اور ہمارے دوسرے استاذ ناموس مصطفیٰ کے قانون کے وکیل بن کے سامنے کھڑے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ۔ آپ نے 3 دن اس پر دلائل دی، اور 3 دن 18 گھنٹے کے دلائل آج ریکارڈ پر بھی موجود ہیں، آج بھی عدالت کے ریکارڈ پر تو ہے ہی نہیں، مگر اس کا ریکارڈ یہاں بھی موجود ہے۔ آپ نے 3 دن جب دلائل دی، اور اتنے قوی دلائل تھے کہ ان کی روشنی میں وہ جو معزز ججز کا بینچ تھا وہ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ یہ قانون بنا دیا جائے کہ آئندہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہوگی؟ موت ہوگی۔ لہٰذا یہ قانون بنوانے میں، پاس کروانے میں، اور پورے اس بینچ کو مجبور کر دیا اپنے دلائل کے زور سے، کس نے؟ حضور شیخ الاسلام نے۔ اور یہاں بڑی خاص اور توجہ طلب بات ہوئی ہے کہ آپ نے جو مجبور کیا یہ سزا کا کیس بنوانے میں اور قانون بنوانے کے لیے، یہ مجبور جو کیا یہ طاقت سے نہیں، ڈنڈے کے زور سے، بولیے، بندوق تام کر، بتائیے، بندوق کے زور سے نہیں، طاقت کے زور سے نہیں، کس سے؟ علم کے زور سے، دلائل سے۔ وہ سب مجبور ہو گئے، اور پہلی مرتبہ ریاست پاکستان کے اندر ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کا قانون وجود میں آیا، 295C، جو 1985 سے لے کر آج 2022 آ گئی، 37 سال گزر گئے، تاجدار کائنات کے حرمت کا قانون آج بھی اس ملک کے اندر، بولیے کیا ہے؟ آج بھی موجود ہے۔ بس یہ ہے دین کی روح، یہ ہے قرآن کی روح، یہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کا اور تاجدار کائنات کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں آقا علیہ السلام کی حرمت اور ناموس کے تحفظ کا راستہ، کہ جس پر چل کر حضور ضیاء الامت اور حضور شیخ الاسلام جنہوں نے اس قانون کو بنوایا 85 میں، اور 37 سال سے یہ قانون آج بھی موجود ہے، تاکہ کہیں بھی کوئی بدبخت میرے آقا کی شان میں معمولی سی بھی گستاخی کے لیے اگر جسارت کرے تو اس قانون کے مطابق اسے سزائے موت دی جائے۔ حاضرین محترم، یہ ہے اصل تحفظ ناموس مصطفیٰ کے اوپر پہرا
جو 37 سال سے اس پاکستان کے اندر موجود ہے. کیا ہے؟ اور یہ تو پاکستان کی حد تک ہے. پھر حاضرین محترم، چونکہ اس قانون کا تو ایک دائرہ ہے ملک کے اندر، ریاست کے اندر. اب ریاست سے باہر جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخیاں ہوئی، کبھی یورپ میں ہوئی، کبھی فرانس میں ہو گئی، کبھی ڈنمارک میں ہو گئی، اور ابھی حالیہ انڈیا کے اندر جو واقعہ پیش آیا، ان تمام واقعات کی روک تھام کے لیے اور انٹرنیشنلی آقا علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے حضور شیخ الاسلام نے تمام اسلامی دنیا کے سربراہ آپ نے آفر دیا. آپ نے فرمایا یہاں تو 37 سال پہلے ہم قانون بنوا چکے ہیں، آؤ عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں میرے مصطفیٰ کی حرمت کا اگر کیس کوئی بھی اسلامی ریاست یا اسلامی سربراہ اگر وہاں دائر کر دے تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا میں عالمی عدالت کے اندر بھی جا کر حضور کی ناموس کا وکیل بن کر وہ کیس لڑوں گا، اور دنیا دیکھے گی کہ ہم جیسے پاکستان کے اندر یہ قانون بنوایا ہے، پوری دنیا کے لیے ناموس مصطفیٰ کا وہ قانون بنوا دیں گے کہ شاید سے گھر تک جہاں بھی کوئی جسارت کرے گا اس عالمی قانون کے مطابق اسے وہی سزائے موت ملے. مگر چونکہ یہ کیس دائر کرنا یہ کسی فرد کے بس کی بات نہیں، عالمی عدالت انصاف کے اندر کیس یا تو کوئی اسٹیٹ دائر کر سکتی ہے یا اسلامی یا کوئی ریاست کا سربراہ کر سکتا ہے، اس سے نیچے کسی کو کیس دائر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ نے اس کی بھی آفر دی اور آج بھی وہ آفر موجود ہے. ابھی بھی آپ کا وہ خطاب وہ کلپ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. آج بھی اگر کوئی یہ مقدمہ لے کے چل پڑے تو وہ عاشق رسول کہتا ہے میں آج بھی اپنے محبوب کی حرمت کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ دنیا میں یہ قانون شرط سے رد تک بن جائے کہ کوئی میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی بولیے نہ کر سکے. حاضرین محترم، اگر ہم نے اپنے محبوب آقا کی حرمت کا تحفظ کرنا ہے، ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کرنا ہے، عزت رسول کا تحفظ کرنا ہے اور گستاخان رسول کو کڑی سزا دلوانی ہے، اس کا راستہ وہ ہے جس راستے پر 37 سال پہلے شیخ الاسلام چلے اور جس راستے پر آج پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں. اس سے ہٹ کر وقتی ہم اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، وقتی طور پر ہم نعرہ بازی کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، مگر اس سے ہٹ کر کسی کوئی اور راستہ نہیں جس راستے سے ہم تاجدار کائنات کی ناموس کا تحفظ کر سکتے. باقی جتنے راستے وہ وقتی شور شرابہ ہو، ہنگامہ آرائی ہو، جلاؤ گراؤ ہو، اس سے اپنا نقصان، اپنے ملک کا نقصان، پوری دنیا میں اسلام کو ایک تمسخر اور مذاق تو آپ بنا سکتے ہیں، مگر اس عمل سے حضور کی حرمت کا تحفظ بولیے تحفظ نہیں کر سکتے. تو حاضرین محترم، رب کائنات نے ایمان لانے کے بعد یہ اہل ایمان پر پہلی ڈیوٹی یہ عائد کی کہ مومنوں تمہارا پہلا فریضہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے حد درجہ ادب کو یقینی بنانا. بولیے حد درجہ ادب کو، ساری حدوں سے بڑا ادب کو یقینی بنانا. اس ادب کو اگر پوری دنیا میں یقینی بنانا ہے تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، میں یہ کر رہا تھا کہ اس کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ قانونی راستہ ہے. قانون کے ذریعے اگر آپ اس طرف آئیں، اور چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کی ذات اقدس سے ہمارا جو تعلق ہے وہ بڑا جذباتی نوعیت کا تعلق ہے، اور یہ قانونی راستہ اپنانا یہ ہر ایک کے بس کی بات بولیے نہیں، اور عاشقوں کے جذبات کو ابار کر مشتعل کر کے عشق رسول کے نعرے لگوانا یہ کام بڑا آسان ہے. اگر کوئی بھی حضور کے عشق کی حرمت کی تقدس کی بات کرے گا تو وہ ہم میں سے ہر ایک جان دینے کے لیے اس میں تیار ہو جاتا ہے. تو حاضرین محترم، ایسے حضور کی حرمت کا تحفظ ممکن نہیں ہے. وہ ایک ہی میں نے عرض کیا راستہ ہے کہ جو آپ نے 37 سال پہلے اپنایا اس سرزمین پاکستان پر، اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام اسلامی دنیا کو مجبور کیا جائے
تمام اسلامی حکمرانوں کو مجبور کیا جائے، ریاستوں کو، کہ وہ آقا کی حرمت کا یہ قانون، یہ کیس، یہ مقدمہ عالمی عدالت میں لے کے جائیں، اور تاکہ وہاں سے جب فیصلہ ہو کے آئے گا تو پھر کوئی شخص میرے آقا کی حرمت پر انگلی، زبان نہیں کھول سکے گا، انگلی نہیں اٹھا سکے گا، پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ تاجدار کائنات کی ناموس کی طرف میلی آنکھ دیکھ سکے۔ لہذا اس کے لیے، کیونکہ حکومتوں کو یا کسی کو بھی یہ ڈاؤٹ ہو کہ ہم وہ کیس جا کر وہاں جیتیں گے کیسے، تو وہاں وکالت کے لیے اور کیس جیت کے دینے کے لیے یہ گارنٹی حضور شیخ الاسلام نے دی۔ لہذا ہم آج کے اس درس عرفان القرآن میں بالخصوص حکومت پاکستان سے اور بالعموم تمام عالمی اسلامی حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے تو فوراً UN کو بھی پہنچ جاتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے تو IMF کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے تو ہر ایک کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میرے آقا کی ناموس کے تحفظ کے لیے کیا تمہیں عالمی عدالت انصاف کے اندر کیس دائر کرتے ہوئے کون سی رکاوٹ، کون سے تمہارے مفادات کو خطرہ ہے؟ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور حکومت پاکستان اور دیگر تمام اسلامی حکومتیں بالعموم وہ اس مقدمے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں، تاکہ وہاں سے حرمت رسول کا عالمی قانون پاس ہو، جس کے نتیجے میں شرق سے غرب تک پھر پلٹ کے کوئی بڑے سے بڑا دشمن رسول بھی میرے آقا کی حرمت کی طرف میری آنکھ نہ دیکھ سکے۔ کیا اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اونچا بولیے، ہاتھ ذرا کھڑا کر کے اس مطالبے کی بھرپور تائید کرتے ہوئے، اور یہ مطالبہ بالخصوص حکومت پاکستان سے اور بالعموم تمام عالمی حکومتوں سے، اسلامی حکومتوں سے، کہ اگر تم نے تاجدار کائنات کی ذات سے تمہارے اندر وفا میں، حضور کی حرمت کے وفادار نہیں، تمہاری حکومتیں، تمہاری ریاستیں، تمہارے اقتدار کس کام کے؟ جائے جہنم میں تمہاری حکومتیں۔ ہمارا حاکم، ہمارا سربراہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے، بولیے جو حضور کا وفادار ہے۔ لہٰذا حاضرین محترم، یہ ذمہ داری اسلامی ریاستوں پر ہے، سربراہوں پر ہے، اور پھر اگلی ذمہ داری ہمارے شیخ اور ہمارے استاذ حضور شیخ الاسلام نے پہلے سے قبول کر رکھی ہے، برسوں پہلے سے۔ اگر یہ راستہ اپنایا جائے تو ہر روز، تیسرے دن، چوتھے دن، چند مہینوں کے بعد کبھی ادھر سے کوئی بے ادب اٹھاتا ہے، کبھی ادھر سے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ وقتی طور پر زیادہ سے زیادہ جلسہ کر دیا، جلوس کر دیا، سڑکیں بنا کر دی، تقریر کر دی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلامی رسول کا حق ادا کر دیا، بس عشق رسول کا حق ادا ہو گیا، ناموس مصطفیٰ پر یہ پہرا ہو گیا۔ حاضرین محترم، اس طرح حرمت رسول پر پہرا نہیں ہوتا۔ پہلے کا طریقہ وہ ہے کہ راستہ وہ اپنایا جائے کہ پھر بڑے سے بڑے دشمن کو بھی جرأت اور جسارت نہ ہو سکے، اندر اس کے 100 پل پھرتے رہے مگر وہ زبان پر مصطفیٰ کی گستاخی لا۔ یہ ہے حرمت رسول پر پہرا، جس کا مطالبہ ہم پاکستان کی حکومت سے بھی اور عالمی حکومتوں سے بھی کر رہے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں اس بات کی، اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں اپنے محبوب کے قدموں سے سچی وفا عطا فرمائے، تاجدار کائنات کے عشق اور ادب میں مرنا جینا عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہمارا ایک ایک پل، ایک ایک قدم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔